بسم اللہ الرحمن الرحیم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہرگز خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلا دینا۔ بھنک لگ گئی انہیں، آپس کے اندر بھائیوں نے مشورہ کیا کسی بھی طریقے سے یوسف کو باپ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جب آدمی حسد کی بھٹی کے اندر جھلستا ہے تو اسے اپنا اور پرایا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی حسد کے اندر یہ چل رہے تھے، مختلف تدابیریں انہوں نے اختیار کی، کارگر نہ ہوئی۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ باپ سے اس کی محبت ختم ہو جائے اور باپ کی تمام تر توجہ محبت ہماری طرف ہو۔ سب نے مشورہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوں کہا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب۔ ابو جان، یوسف کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے باہر بھی جانے دیجئے، باہر کی آب و ہوا بھی اس کو لگے گی، کھیلے کودے گا بھی، کھائے پیے گا بھی، کوئی تازگی اس کے اندر آئے گی۔ ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چلیے ایسا کیجئے، صبح کو ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا کہ نہیں،
یہ تمام واقعہ اب تک ذکر ہو چکا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا اور قال انی لیحزننی سے اب ذکر شروع کرتے ہیں. جب تمام بیٹوں نے بیک زبان ہو کر کے یوں کہا انا لہو لحافظون، آپ ایک مرتبہ بھیج کر کے تو دیکھیے، ہم پوری جماعت طاقتور ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا بی، بھائی میں کیسے بھیج دوں، مجھے غم ہے اس کے چلے جانے کا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے. اس کی ماں اور باپ میں ہی ہوں، 7 سال کا کمسن بچہ ہے، مجھ سے مانوس ہے، میں الگ کرنا نہیں چاہتا. یہ دور ہو جائے گا تو مجھے غم ہوگا، اس کی جدائی کا قلق ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، اس لیے بھیجنا نہیں چاہتا ہوں. اور آگے کہا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ایک وجہ تو وہی ہے کہ مجھے جدائیگی برداشت نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ مجھے خوف اور ڈر ہے کہ کہیں اس یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، چاہے تم طاقتور زور آور جماعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے آپ اس سے غافل ہو جائیں، بے خبر ہو جائیں اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن کے اندر بھیڑیے ہی کا ڈر کیوں آیا؟ اور جانوروں کا بھی آ سکتا تھا، کسی بھی درندے کا آ سکتا تھا، لیکن خوف جو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بھیڑیے ہی کا کیوں کیا کہ ان یأکلہ الذئب، کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. بعض حضرات فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شہر کنعان کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، اس علاقے کے اندر بھیڑیوں کی کثرت تھی. جیسے ہمارے اور آپ کی گلیوں کے اندر کتوں کی بھرمار ہوتی ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ باہر جاتا ہے بڑے کے ساتھ میں تو کہا جاتا ہے دیکھ کہیں کتا نہ کاٹ لے. تو جس کی زیادہ کثرت ہوتی ہے اسی سے ڈرایا اور اسی سے حفاظت کی تاکید کی جاتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ جنگل میں جا رہے ہیں اور یہاں کنعان کے جنگلوں کے اندر بھیڑیے کثرت سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھیڑیا آئے اور اچک لے. اس وجہ سے انہوں نے بھیڑیے کا ذکر کیا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری وجہ ہے، ایک مرتبہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ ایک پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہے اور اس کے نیچے دامن کے اندر زمین پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے. وہ اوپر ہیں اور حضرت یوسف نیچے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ 10 بھیڑیے آتے ہیں اور حضرت یوسف کو گھیر لیتے ہیں. اوپر سے حضرت یعقوب آ نہیں سکتے ہیں، اتنی اونچائی پر ہے اور یہاں کوئی آس پاس میں نہیں ہے، چاروں طرف سے بھیڑیوں نے گھیر لیا. قریب ہے کہ آپس کے اندر وہ حملہ کر کے حضرت یوسف کو کھا جائے. اتنے میں ان 10 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا آگے آتا ہے اور اس نے آ کر کے ان تمام بھیڑیوں سے مدافعت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بھیڑیے نے بچا لیا. وہ سارے ادھر ادھر بھاگے، حضرت یوسف اس کے اندر زمین پر بیٹھ گئے اور زمین کے اندر سما گئے. یہ خواب دیکھا تو تعبیر سمجھ میں آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیے کھا جائیں، اور وہ زمین کے اندر سما گئے ہیں، اس سے مراد تھا کنویں کے اندر چلے جانا.
اس خوف اور ڈر کی وجہ سے جو خواب، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں، وہ خواب جو ہوتے ہیں حقیقی ہوا کرتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہوتے ہیں، بذریعہ وحی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیڑیے کا ذکر کیا، کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھیڑیے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھے تھے، وہ تعبیر سمجھ گئے تھے کہ یہ بھیڑیے 10 جو ہیں یہ 10 ان کے بھائی ہیں، اور زمین کے اندر جو سمائے ہیں وہ کنویں کے اندر گرنا ہے۔ تو وہ بھیڑیوں سے نہیں، اپنے بیٹوں کو براہ راست یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تم سے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے۔ انہوں نے ایسا جملہ استعمال کیا جو عام تھا کہ بھیڑیا، اس لیے کہ جو کسی کے اوپر حملہ کر دے اسے بھیڑیے سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر براہ راست حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے اپنے اس بھائی کے اوپر حملہ کر رہے ہو، تو اس وقت کے اندر تو کچھ نہ کہتے، لیکن وہ سمجھ جاتے ہمارے باپ پیغمبر ہے، خواب میں دیکھا ہے تو یقیناً ایسا ہے، تو پھر کسی موقع پر اس کو قتل کر دیتے۔ تو حکمت اور مصلحت کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی خدشہ ظاہر کیا، انی اخاف ان یاکلہ الذئب، میں خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سن کر کے تمام بھائی یعنی حضرت یعقوب کے تمام بیٹے یہ کہنے لگے بھیڑیا یوسف کو کھا جائے اور ہم اتنی بڑی جماعت والے ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہمارے لیے ڈوب مرنا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی طاقت ہمارے پاس ہے، بھیڑیا تو کیا شیر درندہ بھی نہیں آ سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے ڈوب مرنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بڑے پکے پکے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دعوے کیے، کیونکہ اپنا مشن بنا چکے تھے، باپ کو راضی کرنا تھا۔ اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ جب یہ کہا کہ ہم جماعت والے ہیں، طاقت والے ہیں، مضبوط ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہم حفاظت کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بھیجئے تو صحیح۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مصلحت یہ، نہ بھیجو تو پریشانی ہے، بھیج رہے ہیں تو پریشانی ہے، پھر بھی بھیج دیا۔ اب روایات میں آتا ہے جیسے ہی اجازت ملی تو ان کی تو مراد پوری ہو گئی، خوشی سے اچھل پڑے، اور ایک دم سے 7 سالہ بچہ کتنا ہوتا ہے، ذرا سا ہوتا ہے، ایک دم سے اٹھا کر کے اپنے مونڈھوں کے اوپر رکھ لیا اور لے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی ودا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کبھی یہ بھائی اپنے کاندھے پر بٹھا رہا ہے، کبھی یہ بھائی حضرت یعقوب کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تو آپ بھی نہیں ہیں، آپ تو اپنے کاندھے پر بٹھاتے نہیں ہیں، ہم اتنا کر رہے ہیں۔ جب آدمی کی نیت میں فطور ہوتا ہے تو ملمہ سازی کیسے کرتا ہے؟ حضرت یعقوب بھی خرامہ ساتھ چل رہے ہیں، بھائی لے کر کے جا رہے ہیں، کبھی اس کے کاندھے پر، کبھی اس کے کاندھے پر، کبھی بوس و کنار ہے، کبھی پیار کا معاملہ ہے، یہ دکھلانے کے لیے کہ باپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے مخالف نہیں ہیں، نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھال رکھنا۔ پھر جو بڑا بیٹا ہے یہودا، خاص طور سے اس کو تاکید کی کہ دیکھو یہ بچہ کبھی گھر سے نکلا نہیں ہے، اس بچے کی آنکھوں میں کبھی میں نے آنسو دیکھے نہیں،
یہ بچہ باہر کی آب و ہوا سے واقف نہیں ہے، یہ ناز و نام کے اندر پلا ہوا ہے، معصوم ہے، چھوٹا ہے، کم سن ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم سب سے بڑے ہو، اس کا دیکھ بھال رکھنا، اس کی حفاظت پوری تمہاری ہے۔ بڑے بیٹے نے، یہودا نے پورا کا پورا وعدہ دلایا، وعدہ کیا اور عہد کیا میں ایسے ہی کروں گا۔ جہاں تک جانا تھا ودا کر کے واپس حضرت یعقوب علیہ السلام لوٹے۔ جہاں تک نظر پڑ رہی ہے وہاں تک تو دلار و پیار کا بے انتہا مظاہرہ کر رہے ہیں بھائی۔ جہاں سے ان بیٹوں کو باپ اوجھل ہو جاتا ہے نظروں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام نظر نہیں آتے ہیں۔ جس بھائی کے کاندھے کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، پٹخ دیتا ہے زمین کے اوپر۔ چھوٹے سے بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی، جس نے کبھی زمین پر قدم بھی نہیں رکھے تھے۔ حضرت یوسف کو 7 سال کا ہے بچہ ہے، زمین پر پٹخ کر کے مارا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہونے والے تھے، باپ کی صحبت یافتہ تھے، سمجھ گئے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن کچھ نہیں کیا۔ اب چل رہے ہیں تو حضرت یوسف بھی پیدل چلنے لگے۔ وہ بڑے ہیں، طاقتور ہیں، زور آور ہیں، تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ جو 7 سال کا ہے، جو کبھی چلا نہیں اتنی دور، وہ کیسے دوڑ کر کے ساتھ میں جائے گا؟ تھوڑی دور چلے ہانپ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جا کر کے ایک بھائی کے پیروں سے لپٹتے ہیں، کہتے ہیں بھائی چلا نہیں جاتا، مجھے کندھے پر بٹھا لیجیے۔ لات مار کے بھگا دیتا۔ دوسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ کہ 10 کے 10 بھائیوں کے پاس میں حضرت یوسف علیہ السلام فریاد کر رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے۔ تو سب کے سب جواب دیتے ہیں، وہ 11 ستارے، چاند، سورج، ان کو بھلاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے، یا کوئی مدد نہیں ہوتی۔ مایوس ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو بڑے بیٹے یعنی بڑے بھائی کے پاس میں جا کے کہتے ہیں بھائی ابو جان نے تمہارے سپرد کیا تھا مجھے، میری کمزوری کے اوپر، میری کمسنی کے اوپر ترس کھائیے، میرے باپ ضعیف ہیں، ان کے اوپر رحم کیجئے، انہیں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ یہودا کو وعدہ یاد دلایا، تم نے وعدہ کیا تھا میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، دیکھ بھال کروں گا۔ بھائی تم یہ وعدہ پورا کر رہے ہو، باپ کا کیا ہوا وعدہ تمہارا یہ ہے۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ بڑا بھائی آگے آتا ہے، یوسف کو قریب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے وعدہ یاد ہے اپنے باپ کا، جب تک تیرا یہ بھائی زندہ ہے یہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب تمام بھائیوں کو مخاطب کر کے بڑا بھائی کہتا ہے ترس کھاؤ اس بچے کے اوپر، ترس کھاؤ اپنے بوڑھے باپ کے اوپر، تم اس کی جان لینے پر کیوں تلے ہو؟ اسے چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کے ساتھ میں زیادتی نہ کرو۔ تو جس وقت انسان کی نیت میں فطور ہوتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ 9 کے 9 بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا پہلے سے کہ تم ایسے ہمارے ساتھ غداری کرو گے اور اپنے باپ کے سامنے مرتبہ اپنا بلند کرنے کے لیے اس کی حفاظت کا سہارا لوگے، یا تو اپنے عہد سے الگ ہو جاؤ، اسے چھوڑ دو، نہیں تو اس کے ساتھ میں ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ یہودا نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، یہ 9 کے 9 ہیں، طاقتور ہیں، اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم اس کو ختم ہی کرنا چاہتے ہو تو قتل نہ کرو،
تم یہی تو چاہتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت ختم کر کے ہم سے محبت کرنے لگے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پاس کے اندر ایک گمنام کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جھاڑ جھنکار اگے ہوئے ہیں، سانپ بچھو موذی تکلیف دینے والے حشرات الارض اس کے اندر ہیں، تم اسے اس کے اندر گرا دو، جا کے گرے گا، کوئی سانپ بچھو کاٹ لے گا، ختم ہو جائے گا، تم خون قتل کرنے سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ بچ بھی گیا، کوئی قافلہ یہاں پر آیا، وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر بھی تم بچ جاؤ گے، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، تم ایسا کر لو۔ ان کی بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کے سب متفق ہو گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پاس لے جاتے ہیں۔ جیسے محسوس ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اب مجھے یہ کنویں میں گرا دیں گے، کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں، تو جنہوں نے کنواں دیکھا ہے وہ جانتے ہیں من ہوتا ہے، پکڑنے کا ہوتا ہے۔ دھکا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تو من سے چپٹ جاتے، روتے ہوئے کہتے ہیں بھائی کہاں گرا رہے ہو مجھے؟ مجھے کنویں میں نہ گرنے دو۔ لیکن جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں نا، کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے پہ بھی ترس نہیں آتا، پتھر ہے، جب دیکھا کہ اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، نیچے نہیں جاتا ہے، واپس لیا، قمیض نکالی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا، اور پھر جو کنویں کے اندر ڈول لٹکایا جاتا ہے اس کے اندر بٹھایا، رسی باندھی، اب کنویں کے اندر نیچے گرا رہے ہیں، اب من پکڑ ہی نہیں سکتا ہے بچہ۔ اسی پر بس نہیں کیا ان حضرات نے، کنویں کے اندر گرایا ہے، آدھا کنویں کے اندر پہنچا ہے تو رسی کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں آرام سے نیچے پہنچا دیا جائے۔ جیسے ہی کنویں کی بیچ میں گیا، رسی کو کاٹا ہے، تو چونکہ ڈول کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈول پانی میں جا کر کے گرا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو چوٹ نہیں آئی۔ آپ اس میں سے نکل کے برابر میں ایک چٹان تھی، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر بیچ میں پہنچ کر کے رسی کاٹی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس تھے۔ جیسے کنویں کے اندر رسی کاٹی نیچے کو گرے ہیں، اس وقت کے اندر رب کریم حضرت جبریل سے کہتے ہیں جبریل جاؤ، میرے محبوب کو کنویں کے اندر گرایا جا رہا ہے، بچا لو۔ کہاں سدرۃ المنتہا ہے اور کہاں کنویں کی گہرائی ہے، کٹ چکی ہے رسی اس وقت کے اندر۔ رب کہہ رہا ہے جاؤ جبریل، میرا محبوب کنویں میں گر رہا ہے، اسے بچا لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی سرعت، تیزی، شتابی اور طاقت کا اندازہ لگائیے، رسی کٹ چکی ہے، گر رہے ہیں، حکم رب بھی آتا ہے، سدرۃ المنتہا پر ہے، آتے ہیں اور آ کر کے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں۔ کتنی طاقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ حضرت جبریل نے ہاتھ پر لیا اور چٹان پر بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جو کچھ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں،
تم سب ان کا کیا ہوا ان کو جتلاؤ گے، ایک دن ایسا آئے گا ان کو پتہ بھی نہیں چلنے کا کہ تم ان کے بھائی یوسف ہو۔ یہ وحی بھیجی ہے۔ کس وقت کے اندر وحی بھیجی ہے؟ اس سلسلے کے اندر مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو جماعت مفسرین کی یہ ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کنویں میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، پٹک رہے تھے، اس وقت کے اندر حضرت یوسف کے پاس میں اللہ نے وحی بھیج دی، صبر کیجئے، ایک دن وہ آئے گا جو یہ حرکتیں تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، تم خود ان کو بتلاؤ گے ان کی حرکتیں، اور یہ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ یہ تمہارے بھائی یوسف ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وحی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں بھیجی ہے اس وقت میں جب آپ کو کنویں کے اندر گرا دیا تھا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، تنہائی کے اندر گھبراتا، پریشان ہوتا، ان کی تسلی کے لیے، دلاسا کے لیے وحی بھیجی ہے کہ گھبرائیے نہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ایک دن آئے گا، تمہارا دن ہوگا، تم سب ان کا کچا چٹا سنا دو گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ گرا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گرانے کے بعد میں اب ان بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں واپس جانا ہے، ابو جان پوچھیں گے کیا کرو گے؟ کہا کہ ایسا ہے، ان کی قمیص لے لو اور اب اس قمیص کو جو ہے نا رنگ لو خون کے اندر اور ابو کو دکھلا دینا۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد میں اس کا خون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کو رنگا اور اب رنگنے کے بعد میں یہ لے کر کے اپنے ابو کے پاس میں پہنچے ہیں۔ کس وقت کے اندر؟ شام ڈھلے، جب رات ہونے لگتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور جیسے دیکھا کہ اب مکان سامنے نظر آ رہا ہے تو دہاڑے مار مار کر کے رونے لگتے ہیں۔ جیسی رونے کی آواز حضرت یعقوب علیہ السلام کے کانوں کے اندر پہنچتی ہے، بے چین ہو کے باہر نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تمہاری بکریوں کا کیا ہوا؟ کسی نے حملہ کر دیا کیا؟ کوئی بکری کھا گیا کیا؟ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میرا یوسف کہاں؟ اب انہوں نے جو اپنی پلاننگ سوچی تھی، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اب کہا ابو جان کیا کریں، ہم سب دوڑ لگا رہے تھے، اپنا سامان ایک جگہ رکھ دیا، یوسف چھوٹے بچے تھے، ہم نے انہیں بٹھا دیا کہ تم یہاں سامان کے پاس رہو، ہم دوڑنے کے لیے کون آگے نکلتا ہے دوڑ لگا رہے تھے، ہم اتنی دور پہنچ گئے کہ مڑ کر کے جو دیکھا تو بھیڑیے نے آ کر کے یوسف کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ کو ہماری بات یقین نہیں آنے کا، چاہے ہم سچی بول رہے ہیں، آپ ہماری بات کا اقرار نہیں کریں گے، نہیں آتا ہے یقین تو دیکھو یہ قمیص ہے، یہ رکھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا، سمجھ گئے کہ جو کرنا تھا ان کو وہ کر گزرے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، جب آدمی غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ لوز چھوڑ دیتا ہے جس سے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آدمی کتنا ہی ہوشیار بن جائے، چالاک بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ ایسے انہوں نے بھی کیا، جب قمیص جا کر کے دی اور یہ کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، یہ ہے خون حضرت یوسف علیہ السلام کا، باپ سے، وہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اچھا، بھیڑیا اتنا ہوشیار، سمجھدار، عقل مند ہے کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا اور اس کے قمیص کے اندر دانت بھی نہیں لگائے،
جب جانور حملہ کرتا ہے تو کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، کتا کاٹے گا تو آپ کا پاجامہ بھی پھاڑ دے گا، قمیض بھی پھاڑ دے گا، وہ تو بھیڑیا ہے۔ بھیڑیے کو اللہ نے اتنی عقل دے دی کہ کرتا اتار کے ارغ رکھ دیا، اب بھیڑیے نے کھایا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، ایسا لگ رہا تم نے گھڑ لی ہے بات مجھے بتانے کے لیے، تمہیں جو کرنا تھا وہ کر چکے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فصبر جمیل، صبر کروں گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی عجیب و غریب رہا ہے، آگے چل کے اور بھی واقعہ آئے گا اسی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا ہے جس پر یہ جھوٹا خون لگا کر کے آئے، جس سے پول کھل گئی کہ یہ بھائی جھوٹے ہیں، چونکہ وہ پھٹا ہوا نہیں تھا، ان کے جھوٹ ثابت ہو گیا۔ ایسے ہی آگے چل کے واقعہ آئے گا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا تھا تو وہاں بھی قمیص نے، کرتے نے ہی ان کی برات کا اظہار کیا تھا کہ دیکھ لیا جائے کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ واقعے کے اندر یہ آئے گا، وہاں بھی قمیص نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار کرایا۔ اور پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت یوسف نے قمیص بھیجی تھی کہ جاؤ میرے باپ نابینا ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں پر لگانا تو بینائی آ جائے گی۔ اس قمیص کی برکت یہ ہے، یہ عجیب غریب قمیص ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہا میں اب اللہ سے مدد مانگوں گا، وہی مدد کرنے والا ہے میری۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علیحدہ کیا گیا، کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے۔ کنویں کے اندر رہے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں اندھیرے کے اندر پڑے رہے۔ بڑے بھائی کے دل کے اندر ہمدردی جاگ اٹھی تھی تو اس نے یہ کہا تھا بھائیو تم چلے جاؤ، میں بھی جاتا ہوں، اور چوری چھپے وہ اپنے گھر سے کھانا لاتے اور ڈول میں رکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا کرتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ زندہ ہے یا نہیں ہے، کسی نے نکال لیا ہے یا نہیں نکال لیا۔ 3 دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر ڈالا ہے۔ یہاں ذہن میں یہ بات بھی آئے گی، جب ایک طرف پیغمبر ہے اور پیغمبروں کے پاس میں وحی آیا کرتی ہے، ملائکہ آتے ہیں، تو کیا جبریل امی کے ذریعے سے، کسی اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا نہیں سکتے تھے کہ یوسف تو کنویں کے اندر ہے، پیغمبر ہے؟ اس میں حکمت اور مصلحت بہت ساری تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے بے انتہا محبت کرنی شروع کر دی تھی، اور انبیاؤں کے لیے غیر اللہ سے محبت کرنا ایسی درست نہیں ہے، جو حق اور خاصہ ہے صرف اللہ رب العزت کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے کہ تمہارا کام تھا صرف مجھ سے محبت کرنا، تم نے اولاد سے محبت اتنی کر لی ہے، تو اس فراق کے اندر متنبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ذریعے سے اطلاع نہیں کرائی۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر چلے گئے ہیں تو وہاں سے بھی اطلاع کرنے کی منع کر دیا کہ خبردار تم کوئی اطلاع اپنے باپ کے پاس میں مت بھیجو۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام سن کر کے خاموش ہو گئے اور ایک ہی جملہ کہا فصبر جمیل، بس میں صبر کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا ہوں، اور تم نے جو آ کر کے جھوٹی بات بتائی ہے، جو ظاہر کی ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، وہی اس کا معاملہ فرمائیں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، کہا یعقوب علیہ السلام نے مجھے
غم ہے کہ جب تم اس کو کہیں لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہنے لگے سب اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور حال یہ کہ ہم زور آور ایک جماعت ہیں، پھر تو ہم خسارے ہی والے ہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، پس جب وہ یوسف کو لے چلے اور اکٹھا ہوئے اس بات کے اوپر کہ اس کو گمنام کنویں کے اندر ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، اور ہم نے اشارہ کر دیا یوسف علیہ السلام کی جانب کہ تم ضرور بالضرور ان کے یہ تمام کے تمام کام جتلاؤ گے جو یہ کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئیں اپنے ابا کے پاس میں شام ڈھلے روتے ہوئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا، کہنے لگے ابو جان ہم دوڑ کر رہے تھے آگے نکلنے کی، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس میں چھوڑ دیا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کو بارآور نہیں کرو گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، گرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائیں وہ قمیص کے اوپر خون لگا ہوا جھوٹا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس صبر ہی بہترین چیز ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات کے اوپر جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔